اب ہر خبر سے رہیے باخبر، دیکھیے خبروں کی 2020 صرف فکر و خبر پر۔ پلوامہ میں عسکریت پسندوں کے حملے میں مارے گئے جوان نصیر احمد کو کیا گیا سپرد خاک۔ کل عسکریت پسندوں نے گھر میں گھس کر گولیوں سے کیا تھا چھلنی۔ اتراکھنڈ کے مادھو پور گاؤں سے پروجیکٹ کے نام پر مسلم گاؤں کو اجاڑنے کی ہو رہی ہے کوشش۔ اتراکھنڈ کے مسلمانوں نے دہلی اقلیتی کمیشن سے کی شکایت۔ گاؤں والوں کا الزام 200 سال سے مقیم لوگوں کو زبردستی کرایا جا رہا ہے خالی۔ مولانا ارشد مدنی دوبارہ جمعیت علماء کے صدر منتخب۔ جمعیت علماء مجلس عاملہ کے اجلاس میں اتفاق رائے سے صدر کے طور پر مولانا ارشد مدنی کے نام کا کیا گیا اعلان۔ یوپی کے متھرا سے سامنے آئی انسانیت کو جھنجھوڑنے والی واردات۔ جہیز کے نام پر ہراساں کیے جانے پر خاتون نے کی خودکشی۔ شوہر بیوی کو بچانے کے بجائے بناتا رہا ویڈیو۔ سوشل میڈیا میں وائرل ہونے پر پولیس نے شوہر اور ساس کو کیا گرفتار۔ سی سی ٹی وی کو لے کر کیجریوال اور ایل جی کے مابین بڑھی تکرار بھری محفل میں دہلی سی ایم نے پھاڑی ایل جی کی رپورٹ۔ کہا سی سی ٹی وی لگانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ سی سی ٹی وی قانون بنا کر پیسہ اینٹھنے کا ایک اور ذریعہ بنانے کا بھی لگایا الزام۔ تنازعات کے بیچ آج آسام میں جاری ہوگا این آر سی کا آخری مسودہ۔ ریاست بھر میں حفاظت کے سخت بندوبست۔ کئی علاقوں میں کرفیو کا نفاذ۔ این آر سی کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے کا بھی ہے خدشہ۔ یوپی کے مین پوری میں کانسٹیبل کی غنڈہ گردی۔ رائفل کے سرے سے تھانے میں شکایت درج کرانے پہنچے شخص کی ہی کر دی جم کر پٹائی۔ یوپی میں بے خوف بدمعاشوں کی غنڈہ گردی۔ سلطان پور میں کھانے کے بل کو لے کر ہوئے تنازع کے بعد ایک شخص نے ہوٹل مالک پر داغی گولیاں۔ سی سی ٹی وی میں قید ہوئی واردات۔ بیٹی بچاؤ کا نعرہ دینے والے خود بنے بیٹیوں کے دشمن۔ میرٹھ میں بی جے پی نیتا وکی تنیجا اور ڈرائیور پر ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کا لگا الزام۔ لڑکی کو نشیلی دوا پلا کر کی گئی عصمت ریزی۔ راجستھان کے شری گنگا نگر میں بڑا حادثہ۔ دھان منڈی میں ٹریکٹر ریس دیکھنے کے دوران گرا شیڈ۔ 17 افراد ہوئے زخمی، 5 کی حالت سنگین۔ سی ایم نے دیے جانچ کے احکامات۔ مظفر پور شیلٹر ہوم میں لڑکیوں کے جنسی استحصال معاملے میں کانگریس صدر راہل گاندھی کا مودی سرکار اور نتیش کمار پر طنز۔ کہا بہتر حکمرانی اور بیٹی بچاؤ محض نعرہ ہوئے ثابت۔ مودی کو آشواسن بابو اور نتیش کو بتایا سشاسن بابو۔ آسام میں این آر سی کا حتمی مسودہ جاری۔ 3 کروڑ 29 لاکھ درخواست دہندگان میں سے 2 کروڑ 90 لاکھ لوگ جائز شہری قرار۔ 40 لاکھ افراد کے نام مسودے سے غائب۔ یوم آزادی کے پیش نظر بھٹکل تعلقہ انتظامیہ کی اہم بیٹھک۔ سرکاری افسران سمیت سماجی دائروں کے ذمہ داران نے بھی کی شرکت۔ سرکاری دفاتر اور اسکولوں میں ترنگے کو لہرانا ہوگا۔ 9 بجے تعلقہ اسٹیڈیم میں لہرایا جائے گا ترنگا۔ مہاراشٹر میں مراٹھا ریزرویشن کے لیے ممبئی میں احتجاج جاری۔ کانگریس اور این سی پی کارکنان کریں گے میٹنگ۔ شیو سینا بھی منتریوں کے ساتھ کرے گی بیٹھک۔ لوکپال کی تقرری میں دیری کو لے کر انا ہزارے کھولیں گے مورچہ۔ 2 اکتوبر سے شروع کریں گے آندولن۔ بھوک ہڑتال کا بھی کیا اعلان۔ گوری لنکیش قتل معاملے میں ایس آئی ٹی کا سنسنی خیز انکشاف۔ پولیس افسر کے گھر پر ہی ہوئی تھی قتل کی پوری منصوبہ بندی۔ ایس آئی ٹی کی تحقیقات میں ہوا خلاصہ۔ پارلیمانی انتخابات میں عمران خان کی جیت پر سابق بیوی ریحام خان نے عمران خان کو شدید تنقید کا بنایا نشانہ۔ بولی عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں فوج کا ہاتھ۔ فوج نے جوتے پالش کرانے کے لیے عمران خان کو دیا موقع۔ صہیونی فوج کو تھپڑ مارنے کے جرم میں گرفتار فلسطین کی بہادر بیٹی اسرائیلی جیل سے رہا۔ 8 ماہ جیل میں گزارنے کے باوجود صبر و استقلال میں نہیں آئی کمی۔ پریس کانفرنس کر اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کے عزم کا کیا اظہار۔ ملیشیا کے وزیر اعظم کے نام حماس لیڈر کا مکتوب۔ یہودی قومیت کے قانون کے خلاف مشترکہ عالمی محاذ قائم کرنے کا کیا مطالبہ۔ اسرائیلی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے مضبوط حکمت عملی پر دیا زور۔ پابندیوں کی دھمکی پر ترک صدر نے ٹرمپ کو کیا خبردار۔ بولے تمہاری دھمکی سے ترکی اپنے فیصلے کو نہیں کرے گا تبدیل۔ 2016 کی بغاوت میں ملوث پادری کو نظر بند کرنے پر ٹرمپ نے ترکی کو پابندیوں کی دی تھی دھمکی۔